انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا میں جب امام حسین یکتا و تنہا رہ گئے، کوئی ساتھی نہ رہا، کوئی دوست نہ رہا، پھر امام مقتل میں آ کے ٹھہر جاتے ہیں۔ کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں دیکھتے تھے، پھر ایک حسرت کے ندا بلند فرماتے تھے کہ یا ابطل الصفا و یا فرسان الحجان۔ امام فرماتے تھے کہ او میرے خوبصورت شاہ سوارو، کہاں چلے گئے ہو؟ پہلے میں ایک مرتبہ بلاتا تھا، اب مجھے کئی مرتبہ لبیک کہتے تھے، آج میں کئی مرتبہ بلاتا ہوں، آپ مجھے لبیک ہی نہیں کہتے۔ کیا میں وہ مدینے والا حسین نہیں ہوں؟ کیا میں علی و بطول کا بیٹا نہیں ہوں؟ اجروں کو مل اللہ۔ جب کوئی جواب نہ آیا، پھر امام سب کے نام لے لے کے بلاتے تھے۔ کبھی فرماتے تھے این این حبیب ابن مظاہر، این این مسلم ابن اوسجا، این این بریر۔ جب کوئی جواب نہ آیا، پھر اپنے بیٹوں کو بلانے لگتے ہیں، فرماتے ہیں این این علی الاکبر۔ جب کوئی جواب نہ آیا، پھر اپنے بھائی کو بلانے لگتے ہیں، فرماتے ہیں این این اخی العباس۔ اجروں کو مل اللہ۔ میں کہوں گا مولا 10ویں کی شب آپ سب کو کہتے تھے کہ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن کوئی نہیں جاتا تھا۔ لیکن اب جب یہ سب شہید ہو گئے ہیں، آپ انہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ کیا آپ زخمی ہیں؟ آپ انہیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ یہ آئیں اور آ کر آپ کی مرہم پٹی کریں؟ کیا آپ پیاسے ہیں اور انہیں اس لیے بلا رہے ہیں کہ یہ آئیں اور آ کر آپ کو پانی پلائیں؟ امام فرمائیں گے میں زخمی ہوں، میں انہیں اس لیے نہیں بلا رہا کہ یہ آئیں اور میری مرہم پٹی کریں، میں پیاسا بھی ہوں، میں انہیں اس لیے نہیں بلا رہا کہ یہ آئیں اور آ کر مجھے پانی پلائیں۔ امام فرمائیں گے میں امام ہوں، میں جانتا ہوں میں کچھ دیر میں شہید ہو جاؤں گا اور شام غریباں بھی ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں یہ آئیں اور آ کے حرم رسول اللہ کی حفاظت کریں، میں چاہتا ہوں کہ یہ آئیں اور آ کر نبی زادیوں کے پردے بچا سکیں۔ اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ۔ پھر امام نے چاہا کہ میں جا کے آخری مرتبہ وداع کراؤں۔ امام خیام کے باہر آ کے ٹھہر جاتے ہیں۔ جب جناب زینب نے دیکھا تو رونے لگتی ہیں، فرماتی ہیں بھیا اللہ نے بہن اور بھائی کے درمیان پردہ تو نہیں بنایا، بھیا آپ اندر تشریف لے آئیں، آپ باہر کیوں ٹھہرے ہیں؟ امام فرماتے ہیں بہنہ میری ایسی حالت ہے، اگر ایسی حالت میں کوئی مجھے دیکھ لے، مجھے ڈرے کوئی مستور مر نہ جائے، تو جناب زینب فرماتی ہیں بھیا آپ خیام میں آ جائیں، یہ بیبیاں جانیں اور میں زینب جانوں۔ اجروں کو مل اللہ۔ جب امام خیام میں آئے تو اپنی بہن زینب سے فرمانے لگے اختی زینب ایتینی بثوب عتیق، فرماتے ہیں بہن زینب مجھے ایک پرانی عبا اٹھا دیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں آپ پرانی عبا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کہیں تو میں جنت سے عبا منگا دوں، آپ کہیں تو میں بابا کی عبا اٹھا دیتی ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں کہ نہیں میری اماں کی جائی، کیونکہ یہ کرائے کے لوگ ہیں، جب میں قتل ہوں گا کوئی میری عبا اتارے گا، کوئی میری قبا اتارے گا، میں چاہتا ہوں آپ جیسی شریف بہن میری لاش پہ آئے تو میرے جسم پہ کوئی کپڑا تو ہو۔ اجروں کو مل اللہ، اجروں کو مل اللہ۔ پھر امام اس خیمے میں آتے ہیں جس خیمے میں جناب سید سجاد لیٹے ہوتے ہیں۔ امام کو جب آتے ہوئے دیکھتے ہیں، جناب سید سجاد فرماتے ہیں اماں فضاں، اماں مجھے سہارا دیں، میرے عزت والے بابا آ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ لیٹے رہیں، بیماری کی حالت میں تعظیم ساکت ہے۔ اجروں کو مل اللہ۔ اب امام کی حالت کیسی ہے؟ آبرو کٹے ہوئے ہیں، پورا جسم خون لہولہان ہے۔ جب جناب سید سجاد نے یہ حالت دیکھی، فرماتے ہیں کہ بابا
بابا ایسی حالت جو بن گئی ہے، بابا این این حبیب، بابا حبیب کہاں گئے؟ امام فرماتے ہیں قد کو تلا، حبیب قتل ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ این این بریر، بابا بریر کہاں گئے؟ امام فرماتے ہیں قد کو تلا، وہ بھی قتل ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بابا این این اخی علی الاکبر، بابا میرے پیارے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ امام فرماتے ہیں قد کو تلا۔ جب جناب سید سجاد نے سنا کہ جب میرے بھیا بھی شہید ہو گئے، امام غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، فرماتے ہیں کہ بابا این این، اب ان کا نام لیتے ہیں جس کے آسرے پہ زینب عراق آئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ بابا این این امی العباس، بابا میرے چچا غازی کہاں ہیں؟ اب امام نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے چچا شہید ہو گئے، امام جانتے تھے کہ چچا کی شہادت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا اب کب تک پوچھتے رہیں گے، میں کب تک بتاتا رہوں گا، اس خیمے میں یا آپ ہیں یا باقر ہیں یا میں کچھ دیر کا مہمان ہوں، باقی سب شہید ہو گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر امام اس خیمے میں آتے ہیں جس خیمے میں سب بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ امام اپنی ابا کے دامن سے کپڑے کو پھاڑتے ہیں، جناب زینب کے سر کے اوپر سے باندھ دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ اگر مجبوری کے وقت کسی مرد کو بھاگنا پڑے تو مرد کے سر سے دستار گر جاتی ہے، اور اگر مجبوری کے وقت کسی عورت کو بھاگنا پڑے تو اس کے سر سے چادر گر جاتی ہے۔ امام جانتے تھے کہ شام میں غریباں کے وقت شاید میری بہن کو بھاگنا پڑے تو میرے بہن کے سر سے چادر نہ گرے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب امام نے وداع کر لیا، پھر امام خیام سے باہر آنے لگتے ہیں۔ پیچھے سے جناب زینب نے آواز دی، فرماتی ہیں بھیا مائلن مائلن یا اخی، میرے بھیا ٹھہریے، میرے بھیا ٹھہریے۔ امام فرماتے ہیں کہ بہنا آپ مجھے اس وقت کیوں روک رہی ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا ذرا میرے قریب آئیں۔ امام قریب آتے ہیں، جناب زینب فرماتی ہیں بھیا اپنی گردن سے کپڑے کو ہٹائیں۔ امام اپنی گردن سے کپڑے کو ہٹاتے ہیں، جناب زینب آگے بڑھ کر گلے کے بوسے لینے لگتی ہیں۔ جناب حسین فرماتے ہیں بھیا بہنا آپ میرے گلے کے بوسے کیوں لے رہی ہیں؟ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا آخری وقت پہ میری ماں زہرا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ 61 ہجری ہو 10 محرم ہو، جب حسین آخری مرتبہ وداع کرنے کے لیے آئیں تو میری طرف سے حسین کے گلے کے بوسے لے لیجئے گا۔ کیونکہ اس گلے پہ خنجر نے چلنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ پھر امام فرماتے ہیں بہنا آپ بھی ذرا اپنی کلائیوں سے چادر کو ہٹائیں۔ جناب زینب نے اپنی کلائیوں سے چادر کو ہٹایا، جناب حسین آگے بڑھ کر کلائیوں کو چومنے لگتے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا آپ میری کلائیوں کو کیوں چوم رہے ہیں؟ جناب حسین فرماتے ہیں مجھ سے بھی بابا نے وصیت کی تھی کہ 10 محرم ہو 61 ہجری ہو اور آخری مرتبہ جب وداع کرنے آؤ تو میری طرف سے میری بیٹی کے کلائیوں کو چوم لیجئے گا۔ کیونکہ ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب امام حسین جب خیام سے باہر آئے تو امام گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال کر کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے، پھر ایک حسرت کے نداء بلند فرماتے تھے جب میں پہلے سوار ہوتا تھا دائیں طرف عباس ہوتے تھے بائیں طرف علی اکبر ہوتے تھے، لیکن آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ آئی تھنک حمید ابن مسلم وہ روایت کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں خیام سے ایک بی بی نکلی اور کہنے لگی بھیا میرے ہوتے ہوئے یوں غربت کے نعرے نہ بلند فرمائیں، ابھی آپ کی بہن زندہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بامشکل امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، اب گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ مقتل کی جانب بڑھو، لیکن گھوڑا مقتل کی جانب نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں اے ذوالجناح کیا آپ نے بھی میرا اس وقت ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی نہیں رہے، میرے دوست نہیں رہے۔
آپ بھی اب میرے ساتھ مقتل نہیں آ رہے۔ تو بے زبان گھوڑا تھا، رونے لگتا ہے، اپنے منہ کو اپنے قدموں کی جانب کرتا ہے۔ جب امام نے دیکھا ایک 4 برس کی بچی ٹاپوں سے لپٹی بیٹھی ہیں، فرماتی ہے میرے بابا کو مقتل نہ لے جائیں، جو بھی مقتل جاتا ہے واپس نہیں آتا، اب میرے بابا کو مقتل نہ لے جائیں، اب مجھے اب پیاس نہیں رہی، جب سے میرے چچا شہید ہوئے میری پیاس ختم ہو گئی۔ امام ذوالجناح سے نیچے اترتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا طفلی میں نے نانا سے وعدہ کیا تھا، اب میں نے وہ وعدہ میں نے وفا کرنا ہے، بیٹا مجھے مقتل جانا ہے۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں بابا اب بچپن میں بتایا کرتے تھے کہ بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ علی اکبر کو تو ساتھ لے گئے، بابا آپ علی اصغر کو تو ساتھ لے گئے، بابا مجھے بتائیں میرے حصے میں کیا آیا؟ امام رونے لگتے ہیں، کربلا کی خاک اٹھا کر جناب سکینہ کے سر میں ڈالی، فرماتے ہیں بیٹا آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، بیٹا آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا نے اس وقت کہا ہوگا کہ بیٹا آپ کے حصے میں شمر کے تماچے، اجرکم اللہ۔ اسی مقام پر آیت اللہ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ اسی مقام پر جناب سکینہ نے کہا بابا مجھے آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلائیں۔ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں کہ اسی مقام پر امام زمین پہ لیٹے، اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلایا، اجرکم اللہ۔ بس امام مقتل پہنچے، امام نے اپنے بابا کی جیسی شجاعت دکھائی۔ پھر ایک آواز غیب آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ المرضیہ۔ جب یہ آواز آئی امام نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی، جب تلوار نیام میں ڈالی بھاگتی ہوئی فوج واپس پلٹی، آ کے امام پہ حملہ کر دیا۔ اب امام اتنے زخمی ہو چکے تھے، اب امام سے بیٹھا نہ گیا، اب امام چاہتے تھے کہ میں دائیں جانب سے نیچے گر جاؤں، لیکن جب امام دائیں جانب سے گرنے لگتے تھے امام گر نہیں پاتے تھے، پھر امام چاہتے تھے کہ میں بائیں جانب سے گر جاؤں، لیکن امام بائیں جانب سے گر نہیں پاتے تھے۔ کسی نے عالم سے پوچھا کہ آقا یہ کیا بات تھی کہ امام جب دائیں جانب گرنا چاہتے تھے تو گر نہیں پاتے تھے، بائیں جانب گرنا چاہتے تھے گر نہیں پاتے تھے؟ تو وہ عالم رونے لگتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب امام چاہتے تھے کہ میں دائیں جانب گر جاؤں تو دائیں جانب کی فوج امام کو دائیں جانب سے نیزے مارتی تھی، امام دائیں جانب سے گر نہیں پاتے تھے۔ پھر امام چاہتے تھے کہ میں دوسری جانب سے گر جاؤں، کہ دوسری جانب کی فوج امام کو نیزے مارتی تھی، امام دوسری جانب سے بھی نہیں گر پاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس بامشکل امام گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ جب کچھ دیر جناب زینب کو ان کا بھائی نظر نہ آیا تو جناب زینب تلہ زینبیہ پہ چڑھی۔ اب ایک شخص نظر آیا جسے چاروں اطراف سے لوگ مار رہے تھے، تو جناب زینب پہچان تو نہ سکی، فرماتی ہیں انت الحسین، کیا آپ حسین ہیں، کیا آپ میرے ماں جائے ہیں؟ امام نے جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں یا زینب ارجعی الی الخیام، اے زینب آپ خیام میں چلی جائیں۔ کیونکہ کچھ دیر کے بعد شمر مجھے ذبح کرے گا، آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گی۔ اجرکم اللہ۔ عرب کا ایک دستور ہے، اگر کوئی عورت سر پہ ہاتھ رکھ لیتی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مستور کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ کربلا میں کئی مرتبہ جناب زینب نے سر پہ ہاتھ رکھے، لیکن کسی نے نہ پوچھا کہ بی بی کیا مانگنا چاہتی ہو۔ اجرکم اللہ۔ بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ کسی نے مجتہد سے پوچھا آقا کون سی روایت ٹھیک ہے؟ امام کو گودال میں نیزہ لگا، کیا اس وجہ سے امام کی شہادت ہوئی؟ کیا امام کو پس گردن ذبح کیا، کیا اس وجہ سے امام کی شہادت ہوئی؟ کیا امام کو سامنے سے ذبح کیا گیا، کیا اس وجہ سے امام کی شہادت ہوئی؟ وہ مجتہد رونے لگتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تینوں روایتیں ہی ٹھیک ہیں۔
سب سے پہلے امام کو گودال میں نیزہ مارا، پھر امام جب حالت سجدے میں تھے تو شمر لعین امام کے پس گردن سے ذبح کرنے لگا، پھر امام کو سیدھا کیا، امام کا امامہ اتار کے پھینکا، امام کو سیدھا کر کے امام کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر سامنے سے ذبح کرنے لگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔